السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو قرآن کے بارے میں ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ آپ اسے سن کر حیران ضرور ہو جائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ سو دوستو، اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ پورے قرآن میں لفظ یوم، جس کے معنی ڈے یعنی دن ہوتا ہے، کاؤنٹ کریں تو پورے قرآن میں لفظ یوم 365 مرتبہ منشن ہوا ہے، اور آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہے کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ تو دوستو، کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا پلاننگ کے ساتھ لکھا گیا ہے؟ اور اگر آپ پورے قرآن میں لفظ شہر، جس کے معنی منتھ یعنی مہینہ ہوتا ہے، شمار کریں تو پورے قرآن میں لفظ شہر 12 مرتبہ آیا ہے، اور ایک سال میں 12 مہینے بھی ہوتے ہیں۔ سو کیا یہ اتفاق ہے؟ اگر آپ پورے قرآن میں لفظ ملائکہ، جس کے معنی انجلس یعنی فرشتہ ہوتا ہے، اسی طرح لفظ شیطان، جس کے معنی ڈیول ہوتا ہے، شمار کریں تو دونوں 88 مرتبہ آئے ہیں۔ سو دوستو، کیا دونوں کا ایگزیکٹلی 88 مرتبہ آنا کوئنسیڈنس ہے؟ اگر آپ پورے قرآن میں حیات اور موت یعنی لائف اینڈ ڈیتھ دونوں کو شمار کریں تو پورے قرآن میں دونوں ایگزیکٹلی 145 ٹائمز آئے ہیں۔ اسی طرح دنیا اور آخرت یعنی دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر دونوں کو پورے قرآن میں شمار کریں تو دونوں ایگزیکٹلی 115 ٹائمز آئے ہیں۔ اب میرا یہاں ایک سوال ہے، کیا ان سب کا ایگزیکٹلی سیم آنا کوئنسیڈنس ہے؟ دوستو، آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے ارتھ پر 2/3 حصہ پانی ہے یعنی اپروکس 71%، اور 1/3 حصہ زمین یعنی لینڈ ہے، اپروکس 29%۔ اب قرآن میں پانی یعنی واٹر کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے، اور لینڈ یعنی زمین کا ذکر 13 مرتبہ آیا ہے۔ اب اگر دوستو ہم 32 ڈیوائڈ بائی 32 پلس 13 انٹو 100 کریں تو اس کا آنسر 71.11 آئے گا، جو کہ ایگزیکٹلی ارتھ پر واٹر کا ریشو ہے۔ اسی طرح اگر 13 ڈیوائڈ بائی 32 پلس 13 انٹو 100 کریں تو اس کا آنسر 28.89 آئے گا، جو کہ اپروکس ارتھ پر لینڈ کا ریشو ہے۔ تو دوستو، کیا یہ سب کوئنسیڈنس ہے؟ قرآن میں لفظ عذاب، جس کو انگلش میں پنشمنٹ یعنی سزا کہتے ہیں، اس کا ذکر 117 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ مغفرت، جس کو انگلش میں فارگیونیس یعنی معاف کرنا کہتے ہیں، اس کا ذکر پورے قرآن میں 234 مرتبہ آیا ہے، جو کہ ایگزیکٹلی 117 کا ڈبل ہے۔ یعنی قرآن کا کنسپٹ یہ ہے کہ سزا کے مقابلے میں معافی ڈبل ہے، اور یقیناً یہ بات حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ پورے قرآن میں انسان کے پیدا کرنے کا ذکر 23 ٹائمز آیا ہے، اور انسان کے ڈی این اے میں کروموزومز 23 پیئرز میں رہتے ہیں۔ دوستو، ان تمام باتوں کا کوئنسیڈنس ہونا امپاسبل ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پلاننگ کے ساتھ لکھی گئی ہے، ایک سپر انٹیلیجنس مائنڈ کے دوارا یعنی اللہ کے دوارا، جو سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایسی کتاب انسان لکھ ہی نہیں سکتا، دنیا میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کھلے عام چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسا ایک سینٹنس بھی بنا دو۔ دوستو، 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی نہیں بنا سکا ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا۔